بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے ایک موچی کا قصہ۔ برگد کے گھنے درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور جوتے مرمت کرتا۔ پھر اسے جا کر کہیں اتنے پیسے ملتے کہ وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا پر دل کا بہت سادہ اور امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ روٹی کا ٹکڑا لے کر وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈالتا۔ چڑیاں درختوں سے اس کے پاس آ کر چوں چوں کر کے روٹی وہ کھا لیتی اور پھر اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر وہ چڑیوں کو کھلا کر تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے کام میں مصروف ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا مرمت کروانے آیا۔ وہ دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر سفید ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ روکھی سوکھی میں سے بھی موچی نے ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا ہے۔ مسافر نے کہا، او میاں، تم سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، جبکہ اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آخر بات کیا ہے؟ موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ اللہ نے مجھے سب سے بڑی دولت صحت عطا کی ہے۔ صحت نہ ہو تو کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میں محنت کر سکتا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ میں پڑوسی کا حق بھی ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں۔ اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا اور میرا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھیں۔ موچی نے تمام آیات خاموشی سے اور ادب سے سنی اور کہا کہ ان کا مطلب کیا ہے، مجھے سمجھا دیجیے۔ تو مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب ہے کہ اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے یہ چند آیتیں زبانی یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائیں اور سلام کر کے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت خوشی تھی۔ اس نے آج بڑا اچھا سودا کیا تھا اور پھر جب بھی اسے وقت ملتا تو وہ آیات پڑھتا رہتا تھا۔ یہ آیات اسے اتنی اچھی لگتی تھیں کہ وہ شخص ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ چڑیاں جب چوں چوں کرتی وہ کہتا، واہ بھئی واہ، تمہیں بھی یہ آیات یاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتے مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس کے پاس آٹا بھی ختم ہو چکا تھا اور چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی اور ساتھ میں اسے اپنی بیوی اور بچوں کی بھی فکر تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے۔ اس عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں گیا تھا۔ سب بھوک سے نڈھال ہو گئے تھے۔
گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی اور چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک دانہ بھی اناج کا نہیں گیا ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے کے گھر جاؤ، وہاں آج دعوت ہے اور دیگیں پک رہی ہیں، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا پیسے لے کر آؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا اور کہنے لگا، اے نیک بخت، سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی اور بے حد مغرور ہے اور میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اس سے مجھے کوئی امید تو نہیں، مگر پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں۔ کیا پتہ اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اسے سلام کیا، ساتھ ہی کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یہ آپ مجھے کم از کم کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جب کچھ پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اگر آج بھی ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے کہ باہر دیگیں پکتی دیکھیں تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے اڑاؤں۔ ارے بدبخت، محنت کر، پیسہ کمانا مشکل ہے، میں نے بھی بہت محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے، تم جیسے مفت خورے پر پیسے کیوں ضائع کروں، اب جا بھاگ جا۔ موچی بیچارہ خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک کر آیا ہے، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکا کھا کر نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا، جیسے تیسے کر کے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت تھی نہیں، اس کے بچے تو کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے، باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو پیشانی صاف کی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی، روتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا چلا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا چلا جا رہا تھا، اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا، اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا مال لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہی ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور گھر لے گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا اور موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے برکت دی اور وہ کچھ ہی عرصے میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا اور اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دی۔ اس کے ہاں کئی نوکر چاکر کام کیا کرتے تھے، باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکا کرتا تھا، کوئی غریب آدمی آتا تو وہ عزت سے بٹھاتا،
کھانا کھلاتا اور اس کی مدد کرتا۔ برگد کے درخت پر جو چڑیاں رہتی تھیں وہ اسے بھی بھولا نہیں تھا، ابھی بھی روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی کی دستک ہوئی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ نوکر اسے اندر لے آیا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے میں لے کر اسے گرم گرم کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب مجھے آج سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے، چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص ہر کسی کو حقیر جان کر اسے ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اسے اللہ تعالیٰ نے خود ایک فقیر بنا کر بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے تو اس نے مجھے دھکے مار کر باہر نکال دیا، میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے اس برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو دیکھا اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکے دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے در پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور آپ نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر لگنے والی چوٹ کا نشان ابھی تک موجود ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا ہوں، گھر بھی بک گیا ہے، اب نہ سر چھپانے کو جگہ ہے اور نہ ہی کوئی آسرا۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے کہا، ہاں، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اس لیے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے، آنی جانی چیز ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کرے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں، اس سے تجارت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اس طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔